السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل گلوبل ویزا منٹور۔ آج ہم بات کریں گے ایسٹ افریقہ کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک تنزانیہ کے بارے میں۔ آپ کو اپنی سکرین پر تنزانیہ کا ویزا گرانٹ نوٹس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کلائنٹ کا کچھ ڈیٹا ہوتا ہے، پکچر ہوتی ہے، بار کوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ویزا کی ویلیڈیٹی، ویزا کا ٹائپ، ٹھیک ہے، ملٹیپل انٹری ہے، سنگل انٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تنزانیہ کا ویزا ہے یہ کیسے ملتا ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا فیس ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی براؤزر پر آ کر تنزانیہ ای ویزا لکھنا ہے۔ یہ لنک آئے گا، آپ نے اس کو کھول لینا ہے۔ میں یہ سارے لنکس آپ کو کمنٹ میں دے دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ہوم پیج کے ساتھ ہوم پیج ہمارے سامنے اوپن ہو گیا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں ویزا اپلیکیشن گائیڈ لائن، اس کو آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ پوری جو اس ویزا کی گائیڈ لائن ہے یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں امپورٹنٹ نوٹس ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ آن لائن ویزا اپلیکیشن پروسیس ٹائم، ٹھیک ہے، تو یہ آفیشلی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ 10 ڈیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ میل کر کے اپنی اپلیکیشن کا فالو اپ کر سکتے ہیں۔ نارملی 10 ڈیز ہے لیکن اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات۔ ویزا پیمنٹ کا میتھڈ اس میں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن آئیڈینٹی نمبر چاہیے ہوگا، جو آپ کو بھی میں دکھا دوں گا۔ اس کے بعد یہاں پہ کوئی ریفرل کیسز کے والے سے کنٹریز کی لسٹ بھی دی ہوئی ہے، میں نیچے آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں 7 نمبر پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے کنٹریز ہوز نیشنلز کین اوبٹین ویزا اپون ارائیول، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے سارے کنٹریز ہیں دنیا میں، یہ دیکھیں 160 کنٹریز ہیں جو ویزا آن ارائیول لے سکتے ہیں تنزانیہ کا۔ اس کے بعد کنٹریز ہوز نیشنلز کین ناٹ اوبٹین ویزا اپون ارائیول، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کنٹریز ہیں جو آن ارائیول نہیں لے سکتے۔ اس میں 16 نمبر پہ پاکستان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے پروسیجرز فار آن لائن ویزا اپلیکیشن، یہ ہم سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 9 پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی ہے کہ اپلیکیشن فارم فل کریں اور اس کے بعد جو ہے اپنی پیمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فوٹو اسپیسیفکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ ٹائپ آف ویزاز اینڈ کرسپونڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ آرڈنری ویزا ہے جو ہم نے بیسیکلی سنگل انٹری اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے بزنس ویزا بھی بتا رہا ہے، ملٹیپل انٹری ویزا بھی بتا رہا ہے۔ یہاں پہ نیچے آپ آئیں گے تو ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹ ویزا بھی یہاں پر اویلیبل ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ویزا کی فیس لکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑی انپورٹنٹ ہے کہ آرڈنری ویزا جو ہے نا وہ $50 کا ہے، ملٹیپل انٹری ویزا $100 کا ہے، بزنس ویزا جو ہے نا $250 کا ہے، ٹرانزٹ ویزا لینا ہے تو وہ $30 کا ہے، اور اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے نا اس کی ڈفرینٹ فیسز ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ویزا اپلائی کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہوم پیج پہ آ کے یہاں پہ آپ نے نیو اپلیکیشن میں جا کے اپلیکیشن فار نیو ویزا، یہاں پہ آپ سے کچھ بیسک انفارمیشن مانگ رہا ہے جیسے ای میل ایڈریس۔ تو اب میں یہاں پہ کوئی ڈمی ای میل ایڈریس لکھ دیتا ہوں، آپ نے ایکچوئل ای میل ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ای میل ایڈریس لکھیں، اس کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے ایکچوئل پاسپورٹ لکھنا ہے۔ پاسپورٹ ایشو کنٹری جو ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش۔ آپ نے کوئی سیکورٹی کوسچن سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا ٹاؤن کون سا ہے۔ تو میں فی الحال لاہور لکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کر دیتا ہوں آئی ایم ناٹ اے ریبورٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیچے جا کے آپ نے کر دینا اسٹارٹ نیو اپلیکیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپلیکیشن آپ کی آئی ڈی جنریٹ ہو گئی ہے، پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ کر دیں۔ اچھا جی، پرسنل انفارمیشن میں سب سے پہلے فرسٹ نیم لکھ دیں، ٹھیک ہے، اور سر نیم یعنی لاسٹ نیم لکھ دیں، مڈل نیم کو چھوڑ دیں، جینڈر سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ہم میل کر دیتے ہیں، میرٹل سٹیٹس سنگل ہیں یا میرڈ ہیں وہ لکھ دیں۔ اس کے بعد جو ڈیٹ آف برتھ اپنی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیٹ آف برتھ میں ڈمی لکھ رہا ہوں، کنٹری اس پہ ریڈ سٹار لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا کنٹری پاکستان سلیکٹ کر لیں، جس سٹی سے ہیں وہ سٹی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم لاہور لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیشنلٹی پوچھ رہا ہے، پہلے بھی پوچھے پھر پوچھ رہا ہے پاکستانی، پریزنٹ نیشنلٹی، پھر پاکستانی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ وہاں کے سٹیزن ہیں، یہ کر کے آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کر دینا۔ اس کے بعد ٹیلی فون نمبر کی باری آ گئی ہے، تو یہ میں اپنا نمبر لکھ رہا ہوں، آپ چاہیں تو مجھے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا کریکٹ ای میل ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ای میل ایڈریس میں نے لکھ دیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں بہت بیسک انفارمیشن یہاں مانگ رہا ہے۔ فزیکل ایڈریس جو ہے اس میں پریزنٹ فزیکل ایڈریس، تو ہم لاہور کا جو ہم جہاں لاہور میں رہ رہے ہیں تو وہ ایڈریس ہم لکھ دیں گے۔ پریزنٹ سٹی، تو سٹی ہمارا لاہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پریزنٹ کنٹری جو ہے آپ پاکستان کے علاوہ کہیں اور ہے تو وہ لکھ دیں، ورنہ پاکستان لکھ دیں۔ پرمننٹ فزیکل ایڈریس، تو یہ ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ لکھے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے ایڈریس لکھ دیں گے۔ پرمننٹ سٹی جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ لکھ دیں، اور پرمننٹ کنٹری۔ ایک ہی چیز دیکھیں بہت دفعہ اس نے پوچھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے امپلائمنٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ امپلائڈ ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں، بزنس مین ہیں، اپنی کمپنی کا نام لکھیں، آکوپیشن اپنا لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں لکھ کے آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پاسپورٹ کی انفارمیشن آ گئی۔ پاسپورٹ آپ کا آرڈنری ہے، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ کا نمبر ہمارے پاس نارملی آرڈنری پاسپورٹ ہوتے ہیں وہ لکھ دیں۔ کنٹری آف ایشو، کس نے یہ آپ کو پاسپورٹ ایشو کیا ہے، جو پاکستان نے ایشو کیا ہے۔ اس کے بعد پلیس آف ایشو، ٹھیک ہے، تو یہ پاسپورٹ پہ لکھی ہوتی ہے۔ ایشو ڈیٹ، آپ کا پاسپورٹ کم از کم 6 منتھ کے لیے ویلڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ، ٹھیک ہے، 6 منتھ سے زیادہ ویلڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھنے کے بعد۔ تو جیسے ہی ہم نیکسٹ کریں گے
تو یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد پوچھ رہا ہے کنٹری فرام ویئر یو آر اپلائنگ، پھر وہی بات کوشچن پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو وہ لکھیں ساری چیزیں، یا پاکستان کے علاوہ کہیں ہو رہا ہے تو وہ لکھیں۔ آپ کے پاس جو ہے نا نیئرسٹ ایمبیسی جو ہے ٹو ہینڈل یور اپلیکیشن جو ہے نا وہ کون سی ہے، نارملی ہمارے قریب فار ایگزامپل ابو دھابی ہے تو ہم وہ لکھ دیں گے، یا کوئی اور ایمبیسی آپ کے قریب ہے تو وہ لکھ دیں۔ ویزا ڈیٹیلز، ٹائپ آف دا ویزا آپ کو آرڈنری چاہیے، پرپز آف دا ویزا ٹورزم ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ از یو، یہ آپ کا پہلی دفعہ ہے تو ہم نے کہا یس، ٹھیک ہے۔ لاسٹ وزٹ ڈیٹ اگر ہیں تو وہ ڈال دیں۔ اس کے بعد ٹریول پلانز ہیں، یہ سارے آپ کے ٹکٹ کے مطابق یہاں پہ اپنی ڈیٹ لکھ دیں کہ آپ پورٹ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کی پورٹ آف انٹری کہاں سے، پورٹ آف ڈپارچر کہاں سے ہے، ڈیٹ آف ارائیول، اور آپ کتنے دن وہاں پہ رہیں گے۔ تو جب آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم فار ایگزامپل یہاں پہ 10 ڈیز لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہوسٹ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی ہوٹل کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھ دیں۔ فی الحال ہم یہاں کمپنی اور آرگنائزیشن سلیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ جو بھی آپ کی ہوٹل ہے یا کمپنی ہے اس کی آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل پوری کی پوری لکھنی ہے۔ تو میں یہاں پہ ڈمی ڈیٹا جو ہے نا یہ لکھ رہا ہوں، تو آپ نے ایکچوئل جو ہوٹل بکنگ یا کمپنی سے جس سے انویٹیشن لیٹر لیا ہو تو اس کی آپ ڈیٹیل ڈال دیں۔ انویٹیشن لیٹر اس کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو آپ کا کیس اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کمپنی کا جو ہے نا تنزانیہ میں جو ہے اس کا موبائل نمبر دیں، تو میں فی الحال یہاں پہ کوئی بھی ڈمی نمبر یہاں پہ لکھتا ہوں۔ پھر اس کا ای میل ایڈریس بھی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کمپنی کا جو ہے نا نیم بھی مانگ رہا ہے، اور دیکھیں ریلیشن شپ آپ کے ساتھ اس کا کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ای میل ایڈریس دینا ہے، اور اس کا پھر فزیکل ایڈریس بھی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہوسٹ کی کیٹیگری میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریلیشن شپ میں اب آپ کیا لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھ دیں کہ فی الحال میرا اس سے ریلیشن شپ تو کوئی نہیں ہے، وہ ہوٹل ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور فزیکل ایڈریس جو ہے آپ نے تنزانیہ کے اندر جو ایڈریس ہے اس کمپنی کا وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ڈمی لکھ رہا ہوں، آپ نے ایکچوئل ڈیٹا یہاں پہ پٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ساری انفارمیشن ہم جلدی سے ٹائپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ دیکھیں پھر اکوموڈیشن آ گئی۔ اب ہم پھر اکوموڈیشن جو ہے نا ہماری ہوٹل ہے تو یہ دونوں آپ کی سیم بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سیو اینڈ پروسیڈ کر دیں، نیکسٹ، اس کو سیو کر کے تو یہاں پر آ گیا اپلوڈ ڈاکومنٹ۔ یہ دو ڈاکومنٹ آپ سے مانگ رہا ہے، ایک آپ کی پاس فوٹو اور ایک پاسپورٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنا ایک ٹکٹ اور یا پھر ہوٹل اکوموڈیشن یا انویٹیشن لیٹر یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے نا آپ کی فائنل اپلیکیشن ریویو کے لیے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں، ڈکلیریشن اپنی دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ریویو کر لیا ہے، اور پھر فائنل جو ہے نا یہاں سے آپ نیچے سے آ کے آپ اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ریکویسٹنگ کنٹرول نمبر آ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آپ کے سامنے فائنل پیمنٹ میتھڈز آ گئے ہیں، آپ اپنے ویزا یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے جو ہے نا پیمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی میں نے آپ کو فیس پہلے بتا دی تھی کہ $50 ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے جو ہے نا پروسیڈ ٹو دا پیمنٹ کریں، پروسیڈ ود ویزا کارڈ کر دیں۔ تو جیسے ہی آپ پیمنٹ کو پروسیڈ کریں گے آپ کے سامنے کارڈ کی ڈیٹیل مانگے گا، آپ نے وہ پے کر دینا ہے۔ پے ناؤ پہ کلک کریں یہاں سے نیچے آ کے، ٹھیک ہے۔ پے ناؤ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی فیس جو ہے نا آپ کے کارڈ سے ڈیڈکٹ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو پے کریں گے تو آپ کو میل آ جائے گی پیمنٹ کنفرمیشن کی، اور اس کے بعد 10 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ریسپانس آئے گا کہ آپ کا ویزا ایکسیپٹ ہوا یا ریجیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مجھے ویزا دے دیں، ویزا دینا نہ دینا یہ ایمبیسی کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام صرف ہوتا ہے کہ پروفیشنل طریقے سے اپلائی کرنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔